المنزل الرابع یوم الثلاثاء، چوتھی منزل بروز منگل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہم لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و الیک مآبی و لک رب تراثی۔ یا اللہ آپ ہی کے لیے میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا اور مرنا، اور آپ ہی کی طرف ہے میرا رجوع، اور آپ ہی کا ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں گا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء بہ الریاح، یا اللہ میں آپ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جنہیں ہوائیں لاتی ہیں۔ اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کا بڑا شکر کرتا رہوں اور آپ کا بہت ذکر کرتا رہوں اور آپ کی نصیحتوں کو مانتا رہوں اور آپ کی ہدایتوں کو یاد رکھوں۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ یا اللہ ہمارے دل اور ہم خود سرتاپا اور ہمارے اعضاء سب آپ ہی کے قبضے میں ہیں۔ آپ نے ہمیں ان میں سے کسی چیز پر بھی اختیار کامل نہیں دیا ہے، پر جب آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آپ ہی ہمارے مددگار رہیے اور ہمیں سیدھی راہ دکھاتے رہیے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک۔ یا اللہ اپنی محبت کو میرے لیے تمام چیزوں سے محبوب تر اور اپنے خوف کو میرے لیے تمام چیزوں سے خوفناک تر بنا دیجئے، اور مجھے اپنی ملاقات کو شوق دے کر دنیا کی حاجتیں مجھ سے ختم فرما دیجئے۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اور جہاں آپ نے دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کر رکھی ہیں، میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی رکھیے۔ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا اللہ میں آپ سے تندرستی اور پاک بازی اور امانت اور حسن خلق اور تقدیر پر راضی رہنا مانگتا ہوں۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ یا اللہ آپ ہی کے لیے ہر تعریف ہے شکر کے ساتھ، اور آپ ہی کے لیے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کا احسان کرنا۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ یا اللہ میں توفیق طلب کرتا ہوں اور آپ کے پسندیدہ اعمال کی، اور آپ پر سچے توکل کی، اور آپ کے ساتھ نیک گمان رکھنے کی۔ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک۔ یا اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دیجئے، اور مجھے اپنے اور اپنے رسول کی فرما برداری نصیب فرمائیے، اور آپ کی کتاب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا حتی القاک واسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ سے ڈرا کروں گویا میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں آپ سے آ ملوں، اور مجھے تقوی کی سعادت بخشیے اور اپنی نافرمانی سے مجھے شقی نہ بنائیے۔ اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر واسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ہر دشوار کو آسان کر کے مجھ پر کرم فرما دیجئے، کیونکہ ہر دشوار کو آسان کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اور میں آپ سے دنیا و آخرت دونوں میں معافی اور سہولت کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہم اعف عنی فإنک عفو کریم۔ یا اللہ مجھ سے درگزر فرمائیے کیونکہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دیجئے، کیونکہ آپ پر تو روشن ہے آنکھوں کی چوریاں اور جو کچھ دل میں چھپائے رکھتے ہیں وہ بھی۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ یا اللہ مجھے برسنے والی آنکھیں نصیب فرمائیے جو دل کو آپ کی خشیت کی بنا پر بہتے ہوئے آنسوؤں سے سیراب کر دے،
قبل اس کے کہ آنسو خون ہو جائیں اور داڑیں انگارے بن جائیں۔ اللہم عافنی فی قدرتک وادخلنی فی رحمتک واقض اجلی فی طاعتک واختم لی بخیر عملی واجعل ثوابہ الجنۃ۔ یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے امن و چین دیجئے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے اور میری عمر اپنی طاعت میں گزار دیجئے اور میرا خاتمہ میرے بہترین عمل پر فرما دیجئے اور اس کے بدلے جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بها عن رحمت من سواک۔ یا اللہ فکر کے دور کرنے والے، غم کے زائل کرنے والے، بے قراروں کی دعا قبول فرمانے والے، دنیا و آخرت کے رحمان و رحیم مجھ پر آپ ہی رحم کریں گے، لہذا مجھ پر ایسی رحمت فرمائیے کہ اس کی بنا پر مجھے اپنے سوا ہر ایک کی رحمت سے بے پرواہ کر دیجئے۔ اللہم انی اسألک من فجائت الخیر واعوذ بک من فجائت الشر۔ یا اللہ میں آپ سے غیر متوقع بھلائی مانگتا ہوں اور ناگہانی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یعود السلام اسألک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ آپ ہی کا نام سلام ہے اور آپ ہی سے سلامتی کی ابتدا ہے اور آپ ہی کی طرف ہر سلامتی لوٹتی ہے۔ اے صاحب عزت و جلال، ان تستجیب لنا دعوتنا وان تعطینا رغبتنا وان تغنینا عمن اغنیتہ عنا من خلقک، اور آپ ہماری خواہشیں پوری کر دیجئے اور آپ نے اپنی مخلوق میں جن کو ہم سے غنی کر دیا ہے ان سے ہم کو بھی غنی کر دیجئے۔ اللہم خذ لی واختر لی۔ یا اللہ آپ ہی میرے لیے چیزوں کو چھانٹ لیجئے اور پسند فرما لیجئے۔ اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یا اللہ اپنے فیصلے پر راضی رکھیے اور جو کچھ میرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، تاکہ جو چیز آپ نے دیر میں رکھی ہے اس کے لیے میں جلدی نہ چاہوں اور جو چیز آپ نے جلدی رکھی ہے اس میں دیر نہ چاہوں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یا اللہ عیش تو بس عیش آخرت ہی ہے۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے خاکسار بنا کر زندہ رکھیے اور خاکساری کی حالت میں موت دیجیے اور خاکساری ہی میں مجھے اٹھا لیجیے۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دیجیے جو جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی برائی کرتے ہیں تو مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بها قلبی وتجمع بها امری وتلم بها شعثی وتصلح بها دینی وتقضی بها دینی وتحفظ بها غائبی وترفع بها شاہدی وتبید بها وجہی وتزکی بها عملی وتلہمنی بها رشدی وترد بها الفتی وتعصمنی بها من کل سوء۔ یا اللہ میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت کریں اور اس سے میری کاموں کی جمعیت دیں اور میری ابتری کو درست کر دیں اور اس سے میرے دین کو سنوار دیں اور اس سے میرے قرضے کو ادا کر دیں اور اس سے میری غائب چیزوں کی نگہبانی کیجیے اور اس سے میری پیش نظر چیزوں کی بلندی عطا کیجیے اور اس سے میرا چہرہ نورانی کر دیجیے اور اس سے میرا عمل پاکیزہ کر دیجیے اور اس سے میرے دل میں ہدایت ڈال دیجیے اور اس سے میری الفت کو لوٹا دیجیے اور اس ہدایت کے واسطے مجھے ہر برائی سے بچائے رکھیے۔ اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان دیجیے جو نہ پھرے اور ایسا یقین کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی رحمت کہ اس کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں آپ کے ہاں کی عزت کا شرف پالوں۔ اللہم انی اسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء ومرافقة الانبیاء والنصر على الاعداء انک سمیع الدعاء۔ یا اللہ میں آپ سے قسمت میں کامیابی اور شہیدوں کی طرح مہمانی اور نیکوں جیسا عیش اور انبیاء کی رفاقت اور دشمنوں پر فتح مانگتا ہوں، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اللہم ما قصر عنہ رأیی وضعف عنہ عملی ولم تبلغه منیتی ومسألتی من خیر وعدته احدا من خلقک او خیر انت معطیه احدا من عبادک فإنی ارغب الیک فیہ
وأسألك برحمتك رب العالمین۔ یا اللہ جو بھلائی بھی ایسی ہو کہ اس تک پہنچنے سے میری سمجھ قاصر رہ گئی ہو اور میرا عمل وہاں تک ساتھ نہ دے سکا ہو، اور اس بھلائی تک میری آرزو اور میرے سوال کی رسائی نہ ہو، اور آپ نے اس بھلائی کا وعدہ اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی کیا ہو، جو ایسی بھلائی ہو کہ آپ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی دینے والے ہوں، تو میں آپ سے اس کی خواہش کرتا ہوں، آپ سے آپ کی رحمت کے واسطے سے طلب کرتا ہوں، اے جہانوں کے پروردگار۔ اللہم انی انزل بک حاجتی وان قصر رائی وضعف عملی افتقرت الى رحمتک فاسألک یا قاضی الامور ویا شافی الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور۔ یا اللہ میں اپنی خواہش آپ کے حوالے کرتا ہوں، گو میری سمجھ کو تاہی کرے اور میرا عمل ضعیف رہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، اے سب کاموں کے پورا کرنے والے، اے دلوں کو شفا دینے والے۔ جس طرح آپ نے سمندروں کے درمیان فاصلہ رکھا ہے، آپ مجھے بھی دوزخ کے عذاب سے اور موت کے پکارنے سے اور قبروں کے فتنے سے دور رکھیے۔ اللہم ذا الحبل الشدید والامر الرشید اسألک الامن یوم الوعید والجنة یوم الخلود مع المقربین الشہود الرکع السجود الموفین بالعہود انک رحیم ودود وانک تفعل ما ترید۔ یا اللہ مضبوط ڈور والے اور درست حکم والے، میں آپ سے حشر میں امن طلب کرتا ہوں اور آخرت میں جنت کی درخواست کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو مقرب اور حاضر باش ہیں، بڑے رکوع کرنے والے، بڑے سجدہ کرنے والے اور اپنی اقراروں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے مہربان، بڑے شفیق ہیں اور آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک۔ یا اللہ ہمیں رہنما اور راہیاب بنا دیجئے، نہ کہ بے راہ اور بھٹکانے والا، اور ہمیں اپنے دوستوں کا دوست بنا دیجئے اور اپنے دشمنوں کا دشمن۔ ہم اسی کو دوست رکھیں جو آپ کو دوست رکھتا ہو، اور اسے دشمن رکھیں جو آپ کا نافرمان ہو آپ کی مخلوق میں سے۔ اللہم هذا الدعاء وعلیک الإجابۃ وهذا الجهد وعلیک التکلان۔ یا اللہ یہ دعا ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور آپ ہی پر بھروسہ ہے۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی۔ یا اللہ مجھے ایک پلک بھر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، اور جو اچھی چیزیں بھی آپ نے مجھے دی ہیں وہ مجھ سے واپس نہ لیجیے۔ اللہم انک لست بإلہ استحدثناہ ولا برب یبید ذکرہ ابتدعناہ ولا علیک شرکاء یقضون معک ولا کان لنا قبلک من الہ نلجأ الیہ۔ یا اللہ آپ ایسے معبود نہیں ہیں جسے ہم نے گڑھ لیا ہو، اور نہ ایسے پروردگار ہیں جس کا ذکر ناپائیدار ہے کہ ہم نے اسے بنا لیا ہو، اور نہ آپ کا کوئی اور ساتھی ہے جو حکم میں آپ کے شریک ہو، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہمارا کوئی خدا تھا جس سے ہم پناہ حاصل کرتے رہے ہوں۔ وَنَذَرُكَ وَلَا أَعَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا أَحَدٌ، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہوں اور نہ کسی نے ہمارے پیدا کرنے میں آپ کی مدد کی ہے۔ فَنُشْرِكَهُ فِيكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَنَسْأَلُكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْ لِي، کہ ہم اس کو آپ کا شریک سمجھیں، آپ بابرکت ہیں اور برتر ہیں، پس ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس آپ مجھے بخش دیجئے۔ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لك مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین وان امتها فاغفر لها وارحمها۔ یا اللہ آپ ہی نے میری جان کو پیدا کیا ہے اور آپ ہی اسے موت دیں گے، آپ ہی کے لیے اس کا مرنا جینا ہے، اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی ایسی حفاظت فرمائیے جیسے کہ آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر آپ اسے موت دیں تو اسے بخش دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے۔ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے علم دے کر، اور مجھے آراستہ کر دیجئے وقار دے کر، اور مجھے بزرگی دیجئے تقوی دے کر، اور مجھے جمال دیجئے امن دے کر۔ اللہم لا یدرکنی زمان
ولا يدرك زمانا لا يتبع فيها العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب۔ یا اللہ مجھے وہ زمانہ نہ پائے اور نہ یہ لوگ اس زمانے کو پائیں جس میں نہ صاحب علم کی پیروی کی جائے اور نہ صاحب وقار کا لحاظ کیا جائے، اور ان کے دل عجمیوں کی طرح ہو اور ان کی زبانیں اہل عرب کی سی ہوں۔ اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فإنما انا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك۔ یا اللہ میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں جسے آپ ہرگز نہ توڑیے کہ میں بھی آخر بشر ہوں، جس کسی مسلمان کو میں تکلیف دوں یا اسے برا بھلا کہوں یا اسے ماروں پیٹوں یا اسے بد دعا دوں تو ان سب کو آپ اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیجئے، جس سے آپ اس کو اپنا مقرب بنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص ومن الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ومن شر ما تعلم۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں برس سے، زدہ زدی سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے اور ہر اس چیز کی برائی سے جو آپ کے علم میں ہے۔ اعوذ باللہ من حال اہل النار ومن النار وما قربها الیہا من قول او عمل ومن شر ما انت آخذ بناصیته واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو اكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره ومن ضيق المقام يوم القيامة۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اہل دوزخ کے حال سے اور خود دوزخ سے اور اس چیز سے، خواہ وہ قول ہو یا عمل جو اس کے قریب کر دے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے جو آج کے دن میں ہے، اور ہر اس برائی سے جو اس کے بعد ہے، اور نفس کی برائی سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، اور اس سے کہ ہم کسی شر کو اپنے اوپر لگائیں یا اسے کسی مسلمان تک پہنچائیں، یا میں کوئی ایسی خطا یا گناہ کروں جسے آپ نہ بخشیں، اور پناہ میں آتا ہوں قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔